معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین میں اور آپ کے ارشادات میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے، الدین کلہ ادب، دین کل کا کل ادب ہے۔ اور یہاں ادب سے مراد صرف لٹریچر نہیں ہے، ادب سے مراد ہے آداب زندگی، اخلاق زندگی، کیونکہ عربی زبان میں اس کے بہت سے استعمالات میں کلمہ ادب اور کلمہ اخلاق تقریباً من حیث المصداق متحد ہے۔ یعنی ادب، جس لفظ ادب کا جو مفہوم ہے اس کا زندگی میں جو مصداق ہے، لفظ اخلاق کا مصداق بھی بعینہ ہی وہی ہے، چونکہ ادب صرف لٹریچر تک محدود نہیں ہے، زندگی کا ہماری اردو زبان میں بھی ہے۔ بھئی کسی با اخلاق اور مہذب اور ویل مینرڈ بچے کو کہتے ہیں بہت با ادب بچہ ہے۔ یہاں ادب سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شاعر ہے، وہ رائٹر ہے، ادب سے مراد یہ ہے کہ با اخلاق بچہ ہے، تہذیب کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ اور بچہ ہی کیوں، ہم تو بڑوں کو بھی بعض وقت دیکھتے ہیں، صاحب فلاں صاحب کی شخصیت کیا با ادب شخصیت ہے۔ تو اس کا ایک زبردست حوالہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے رسول حضرت ختم المرسلین کے مشہور ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے، آپ کا ایک فرمان، ایک قول یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ادبنی ربی واحسن تأدیبی، مجھے تو میرے رب نے ادب سکھایا ہے، اور کیا اچھا ادب سکھایا۔ یہ رسول کے مشہور ارشادات میں سے، ادبنی ربی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، فاحسن تأدیبی، اور بہترین ادب سکھایا ہے۔ تو ادب یہ کلمہ اخلاق کے ساتھ تقریباً متحد المعنی و متحد المصداق ہے تقریباً، اور اس لیے معصوم کا یہ قول کہ الدین کلہ ادب، دین تو کل کا کل ادب ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ ایک با اخلاق انسان، مہذب انسان، ویل مینرڈ، ایک اچھا کلچر، اچھی تہذیب رکھنے والا انسان، اس کے اندر کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں؟ ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے لیے یا کوئی بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو گریٹفل اور تھینکفل ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ گریٹفل ہونا اور تھینکفل ہونا، اس کو علمی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں اصل شکر منعم، قاعدہ شکر منعم، یعنی کوئی آپ کے اوپر انعام کرے، اکرام کرے، احسان کرے تو آپ اس کا شکر ادا کریں۔ یہ دین کی اساس ہے، اور اسی اساس پر خدا کے لیے سجدہ واجب ہے کہ اس نے ہمیں نعمت وجود عطا فرمائی۔ یہ ہستی، یہ ایگزسٹنس کہاں سے لائے ہم؟ یہ کہیں بازار میں ملتا ہے وجود؟ اس نے ہمیں وجود عطا کیا، یہ خلعت وجود ہمیں پہنایا، اور جو کچھ ہماری ضرورت کی چیزیں تھیں ہماری پیدائش سے پہلے وہ فراہم کی، پھر ہمیں پیدا کیا۔ ایک انسان کی ضرورت کی ہر چیز پیدا ہوتے ہی بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ پہلے آ جاتا ہے، بچہ زمین پر قدم بعد میں رکھتا ہے۔ ہر چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے وہ پہلے بنائی اللہ نے، اور سب سے آخر میں اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور یہاں پر ایک جملہ لطیف سا عرض کر دوں، انسان کو ہدایت کی ضرورت بھی تھی تو انسان کے اصلی ہادی بھی پہلے بنائے اور اس کے بعد انسان کو بنایا،
بعد میں ان ہادیوں کو زمین پر اتار دیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ کی نماز، اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کا طواف، حج، یہ سب عبادات کس باب سے ہیں؟ ایک فطری اور عقلی اصول ہے جس کا نام ہے قاعدہ شکر منعم۔ تمہارے اوپر کوئی احسان کرے، تمہیں کوئی ہدیہ دے، کوئی نعمت عطا کرے، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ جو تھینک فلنس اور گریٹفلنس ہے، یہ اصل دین ہے اور یہی اصل اخلاق ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں اور وہ آپ کا شکریہ ادا نہ کرے، آپ اسے کسی کورٹ میں تو نہیں لے جا سکتے، کوئی اسے سزا تو نہیں دلوا سکتے، لیکن وہ انسان آپ کی نظر میں ایک اچھا انسان نہیں رہ جائے گا۔ اور اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی کہ انسان نگاہوں سے گر جائے۔ تو یہی اصل اخلاق بھی ہے اور یہی اصل دین بھی ہے۔ بعض حضرات اس طرح گفتگویں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دین ایک الگ حقیقت ہے اور اخلاق، ادب ایک الگ حقیقت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، زندگی ایک وحدت کا نام ہے۔ زندگی میں کثرت بہت ہے، مگر تمام تر کثرت کے باوجود زندگی ایک وحدت کا نام ہے۔ اور جب زندگی ایک وحدت کا نام ہے تو پھر مختلف زاویوں سے تو مختلف نام و مختلف عنوان ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ تمام عناوین، وہ تمام اسماء، وہ تمام اصطلاحات ایک حقیقت سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ ہے زندگی۔ دین بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اخلاق بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری۔ دونوں میں کوئی تضاد کا رشتہ نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک چیز ہے جس کی طرف کم توجہ کی ہے لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ عالم، یہ ہستی کا ظاہری ایوان، یہ دیوان عام عالم ہستی کا، یہ جو اسپیس ٹائم کمپلیکس ہے، یہ جو زمین کے اوپر ہم جی رہے ہیں عالم مادی میں، کیونکہ ہمارا بھی ایک معنوی وجود ہے، ہمارا بھی ایک نورانی وجود ہے اور ہمارا ایک ظاہری مادی وجود ہے۔ اس عالم مادی میں خود مظاہر خیر کے درمیان کبھی کبھی تقابل، تباین اور تضاد کا رشتہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ یہ فلسفیوں کے لیے بھی مشکل ہے، اور جو فلسفی نہیں ہیں، پریکٹیکلی عام حضرات ہیں، عملی زندگی میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ مگر یہ ہے انہی تضادات کو خوبصورتی کے ساتھ حل کرنا اور پھر ان تضادات کو اپنی محنت، اپنی ریاضت، اپنی ایمانی فراست کے ساتھ ایک وحدت میں بدل دینا کمال حیات مؤمن ہے۔ ایک مومن ان تضادات میں سے اس طرح گزرتا ہے کہ وحدت کا سر رشتہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہی کمال دین ہے، یہی کمال اخلاق ہے۔ یہ سب ممکن تب ہوتا ہے، کامیابی تب ملتی ہے جب انسان صحیح سورسز سے، صحیح مآخذ سے، صحیح منابع اور مصادر سے علم حاصل کرے اور اپنے نفس کی تربیت کرے۔ علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں
ایک ہے علم اور ایک ہے محبت۔ زندگی میں چاہے دنیاوی زندگی ہو اور چاہے اخروی زندگی ہو، انہی دو چیزوں پر انحصار ہے ہر طرح کی کامیابی کا، علم اور محبت۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم دین میں تفقہ پیدا کریں، دینی سوجھ بوجھ، دینی سمجھ اور معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، سلسلہ ہدایت کی معرفت، ائمہ اطہار کی معرفت، آخرت کی معرفت، اور ساتھ ساتھ ہماری تہذیب کیا ہونی چاہیے؟ تہذیب مودت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى۔ یہ مودت جو ہے یہ تہذیب محبت ہے۔ تو یہ دو اصل اصیل ہے،